سیاسی مذہبی جماعتیں کل اکٹھی ہوں گی اور اس ملک کے اندر جو انتشار ہے اور جو بے اتفاقی ہے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کا سلسلہ ہے اور ہر آدمی آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی آگ پہ پانی اور آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، تو ہم نے اپنے والد صاحب حضرت مولانا سمیع الحق شہید جو دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ صدر امیر چیئرمین تھے، اور ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کل رمضان المبارک میں 4 بجے سے شام تک انشاءاللہ زور کو 4 بجے ہم نے دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ملک کے اس جو منتشر قسم کے حالات میں غور و خوض ہوگا اور قوم کو اور ملک قومی قیادت کو ایک روڈ میپ علماء کرام اور مشائخ اور دینی جماعتیں دیں گی کہ اس ملک کو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اسلام کے لیے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، اس لیے آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے اور لیمو کی کرواٹ ہے، کوئی بھی شہد کی مٹھاس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا، نفسا نفسی ہے، ہر آدمی اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے، کسی کو بھی پاکستان کے دفاع، پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کے وقار کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کی، کسی کو بھی پاکستان کی عدالتوں کی اور کسی کو بھی پاکستان کے اور چاروں صوبوں کی اور ان کے منتشر ہونے کی فکر نہیں ہے، اپنی اپنی کرسی اور اقتدار اور دھن اور دولت اور جمع کرنے کے لیے منافقت کی سیاست ہم استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، زلزلے بھی بے وقت آ رہے ہیں، مہنگائی بھی ہے، بجلی بھی نہیں ہوتی، گیس بھی نہیں ہوتی، یہ ساری ہماری اعمال کا نتیجہ ہے، حکمرانوں کی اور قیادت کی اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میں قوم سے اپیل کروں گا، کل دفاع پاکستان کونسل جو 2-3 سال کے بعد منعقد ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، قومی قیادت کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اپنی اسپیچ کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ دفاع پاکستان کونسل کے اسلام آباد ہالیڈے کے ہوٹل کو کل جو ہوگا انشاءاللہ اس میں وہ 4 بجے شروع ہوگا، تو پورے ملک کے مشائخ اور علماء کو ہم نے دعوت دی ہے، قومی قیادت کو آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی ملک اور ملت اور امت مسلمہ اور عالم اسلام کے لیے، حرمین شریفین کے دفاع کے لیے، فلسطین کے دفاع کے لیے، کشمیریوں کی عظیم کام اور جہاد کی دفاع کے لیے، کوئی برما کے مسلمانوں کے لیے، شام، عراق، پاکستان، سعودی عرب، ہمارا جہاں بھی مسلمان ہیں کمزور پڑ رہے ہیں، ان کے اتفاق اور اتحاد، افغانستان میں مسلمان ہیں بڑے مظالم ان کے 40-50 برس ڈھائے گئے کہ وہاں بھی استحکام آئے، پاکستان میں بھی استحکام آئے اور سینٹرل ایشیا اور اسلامی ممالک میں بھی استحکام آئے اور اسلامی امہ اور خصوصاً پاکستان کے ارد گرد ہمسائے اسلامی ممالک وہ ایک مضبوط اسلامک بلاک میں تبدیل ہوں، تبھی عالم کفر کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور ہماری معاشی سیاسی حالت درست ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں قبول و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ استغفار کو قبول فرمائے، اس امت پر یا اللہ رحم فرما، اس قوم پہ رحم فرما۔